مولویوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، مولوی اس طرح کرتے ہیں، یہ مرزیت کی آواز ہے۔ اب دھیان اور تسلی سے اس بات کو 2-4 منٹ میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اصل ہدف اس کا مولوی اور ممبر نہیں ہے۔ آج کالجز میں، یونیورسٹی میں وہ بوک تیار ہو رہی ہے، ایک سیلاب ہے، لیکن اللہ کا کرم جن پہ ہوتا وہ سیلاب میں بھی کسی بوٹے کو پکڑ کر بچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے نہیں رڑ رہے، سارے نہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ سیلاب آیا ہوا ہے تو اس میں اکثر دین بیزار طبقہ پیدا ہوا ہے، ممبر بیزار، اور اس سسٹم میں، اور پھر کچھ ہمارے جیسے ایسے ناسمجھ قسم کے ایسے سیلز مین ہیں جو کمپنی کو ہے کہ کمپنی کا سودا تو صحیح ہے لیکن میرے جیسا سیل مین صحیح نہیں۔ کچھ سیل مین کی وجہ سے کمپنی بدنام ہو رہی ہے، ایسے لوگ موجود ہوں گے معاشرے میں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ کیا 1-2-4 بندوں کے کردار کو دیکھ کر، دیکھیں علامہ عبدالرشید اویسی اسلام نہیں ہے، علامہ منور صاحب اسلام نہیں ہے، علامہ فیضان اویسی صاحب اسلام نہیں ہے، مفتی منیب الرحمن صاحب یا مفتی تقی صاحب اسلام نہیں ہے، یہ ہم ساری اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اسلام بہت بلند ہے، سبحان اللہ۔ اگر میں اسلام کے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو اسلام کے خلاف ہے تو اسلام میں کمی نہیں، مجھ میں کمی، مسلمان میں کمی ہے، ہم میں، اسلام میں کمی نہیں۔ یہ بات سمجھنے والی بات ہے، یہ سمجھانے والی ہے۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا جی، بعض دفعہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہو۔ ایسے جو ہے وہ نمازی ڈاکو نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ ڈاکو نماز پڑھتے ہیں اپنے مفادات کے۔ پردہ دار خاتون جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ساری خراب ہوتی ہیں، بعض دفعہ بے حیا پردہ کرنے لگ جاتی ہیں اپنے مفادات کے۔ اس معاشرے کو یہ سمجھنا ہے، اس معاشرے میں یہ بات سمجھنی ہے، ذہن میں آنی چاہیے کہ اگر ایک بندہ ممبر پہ بیٹھ کے غلط بات کر رہا ہے تو اسلام غلط، دین غلط نہیں ہے، غلط بندہ اس جگہ پہ آیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھیے اصل ہدف اس کا ایتھزم کا اور تحریہ کا کیا ہے؟ اصل ہدف اس کا ممبر نہیں، مصلی نہیں، وہ جا رہا ہے کہاں؟ اس نے خدا کے وجود کا انکار کرنا ہے، کیونکہ چوکی دار کو رستے سے ہٹانا بڑا ضروری ہے خزانے کو لوٹنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے چوکی دار ممبر ہے اور مصلی، اس کو مستبے کریں گے، اور مرضی اس لحاظ سے اور اس طرح کی قوتیں سب سے پہلے دین پہ حملہ نہیں کرتی، قرآن پہ نہیں، مولوی ایسا، عالم ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، یہ کرتے ہیں۔ میں کسی علماء یا کسی جماعت کا تحفظ نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میرے دل کا درد ہے کہ میں مشن رسول اور اسلام کے تحفظ پہ بات کر رہا ہوں، میں کسی جماعت کے تحفظ پہ بات نہیں کر رہا۔ میں آپ نوجوانوں کو اور بزرگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کی طرف توجہ، سب سے پہلے حملہ وہ علماء پر کریں گے، ممبر پر کریں گے۔ اعلیٰ ہدف ان کا علماء اور ممبر نہیں، یہ چوکیدار ہے، اس کو رستے سے ہٹانا ہے، خزانہ لوٹنے کے۔ دوسرا حملہ کریں گے، ولی کیا ہیں، اولیاء نے کیا کیا، داتا صاحب کیا ہیں، بایزید بستامی کیا ہیں، محمد بن قاسم تو لٹیرا تھا۔ یہ جملے اور یہ باتیں وہ کرے گا اور ہماری نوجوان نسل تک پہنچائے گا۔ پہلے علماء سے بدگمانی کرے گا کہ اسے مسجد سے دور کرے گا، کیونکہ جب یہ جمعہ چھوڑے گا تو ہمارا ہاتھ صحیح پکڑے گا۔ جب یہ مسجد سے دور ہو جائے گا اور قرآن و سنت سے دور ہوگا تو پھر ہم حملہ کریں گے۔ پھر اولیاء کی نفرت تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں۔ تیسرا حملہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کیا ہیں، جنگ جمل کو چھڑے گا، جنگ صفین کو چھڑے گا، پھر باغ فتح اور اس طرح کے معاملات چھڑے گا۔ یہ وہ نازک موقع ہے، اتنا نازک موقع ہے حضرات، اس جگہ آتا ہے اور اس جگہ آ کے اپنے کو کھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ
یہ تیسرا سٹیپ ہے اس کا، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت، یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اگر پسند نہ بھی آیا گھر جا کے غور کرنا ہے، صحابہ اور اہل بیت ہی وہ پل ہیں جو امت کو نبی سے ملاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پل توڑنے کی کوشش کرتا ہے صحابہ پر اشتباہ کر کے، اہل بیت پر اشتباہ کر کے یہ پل توڑتا ہے کہ تاکہ نبی سے جو رشتہ امت کا ہے وہ کس سے، ڈائریکٹ نبی نے کلام نہیں کیا، ڈائریکٹ نبی نے قرآن نہیں دیا، ڈائریکٹ نبی نے دین نہیں دیا، ان لوگوں کو دیا جنہیں صحابہ اور اہل بیت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے پھر ذہن میں، امت کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے اور اس طرح اشتباہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو جب صحابہ پر اشتباہ ہوگا، اہل بیت پر اشتباہ ہوگا، تو قرآن نہیں بچے گا، اللہ برس۔ قرآن پہ شک ہوگا کہ اکٹھا کرنے والے کون تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو سرکار کی وفات پر گھر میں خلافت کی بات کر رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی باتیں کرے گا تاکہ قرآن پر اشتباہ پیدا ہو، قرآن جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے، متنازع ہو جائے، اشتباہ پیدا ہو جائے۔ یہاں پر میں رک کر ایک بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں، یہاں اس کا ہدف صحابہ بھی نہیں، جس نے آگے جانا ہے صحابہ پر یہ جو بولتا ہے، اس لیے دیکھو ابھی وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں اشارہ کر گیا، پہلے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر جب منافقین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں تو منافقین کی نشانیوں میں اللہ نے ایک نشانی بیان کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ تو منافقین نے کیا کہا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایمان لیں ایسے پر جیسے یہ پاگل لوگ ایمان لاتے۔ صحابہ کے بارے میں یہ جب جملہ بولا نا منافقین نے، تو اللہ نے اپنا انداز بدل دیا، کیونکہ مسئلہ بڑا نازک تھا۔ یہ ڈائریکٹ حملہ رسول پہ نہیں کر رہے تھے، صحابہ پہ کر رہے تھے۔ اصل ہدف ان کا رسول تھا، اصل ہدف ان کی رسالت تھی، اصل ہدف ان کا قرآن تھا۔ تو انہوں نے کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایمان لیں ایسوں پر جیسے پاگل لوگ ہیں۔ تو انداز اللہ نے بدلا، اللہ خبردار، یہ انداز کیا بتا رہا ہے؟ بابا خبردار، کیا انداز بتا رہا ہے؟ انداز یہ بتا رہا ہے، انداز کے اندر یہ جانداری، انداز کے اندر یہ سلسلہ ہے، انداز کے اندر یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز ایسا خبردار کا کیا ہے، خبردار الا انہم ہم الصفا، تم پاگل۔ بابا بے شک، سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ اس موقع پر اپنا انداز بدلنا رب کی سنت، سبحان اللہ، رب کا اللہ کا انداز ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات ہے۔ اور میں اب بات کو، گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، اور ہم نے ایک جنازہ بھی 11 بجے پڑھنا ہے، مولانا عبدالخالق صاحب کی زوجہ محترمہ فوت ہے اور قریب جنازہ ہے۔ میں صرف آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ تیسرا سٹیپ ہے، اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ جب صحابہ والا دروازہ یہ ایسے گراتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ حدیث کی کیا ضرورت ہے قرآن کے ہوتے ہوئے؟ اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ حدیث کو میں نے پوچھا، میرے پاس بھی شادمان میں ہمارے مرکز میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا میں یو کے سے آیا ہوں، جیل میں رہتا ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں، اور ہماری ٹیم ہے، اور آہستہ سے کہنے لگا ہم بندوں کو باہر بھی لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے آہستہ سے کہا ہم بندوں کو اندر لے کے آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور باہر جانے نہیں دیتے۔ اللہ، اللہ۔ میں نے کہا آپ اصل مسئلہ بتائیے کیا ہے؟ کہنے لگا علامہ صاحب آپ کی گفتگو ہم یو کے بھی سنتے ہیں، فلاں جگہ بھی، بہت آپ کا انداز صحیح اور علمی ہے اور انتشار سے آپ دور ہیں، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ فرمائیے۔ دیکھیے میں علماء سے بھی اکثر گزارش کرتا ہوں، جب گندا کپڑا جو ہے دھوبی گندے کپڑے سے نفرت کرے گا تو نہیں دھو سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ بورڈ لگا دیں کہ فلاں نہیں آ سکتا تو آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ یہ دکان بند کر دینی چاہیے، یا مسجد ہے تو وہ بھی دکان ہے، اگر ہسپٹل ہے تو وہ بھی دکان ہے، کہ اگر آپ نے ہسپٹل بنایا ہے تو کیوں بورڈ لگا رہے ہیں فلاں مریض آئے اور فلاں نہ آئے؟ تو آپ علاج کرنا چھوڑ دیں، آپ یہ پابندی نہ لگائیں کہ فلاں مریض نہ آئے۔
تو میں نے اسے کہا بسم اللہ فرمائیے. تو کہنے لگا حضرت یہ جو قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ استغفر اللہ. کلام کرنا چاہتے ہیں، مطالعہ اس کا کافی تھا. اس نے کہا دیکھیے 1400 سال کے بعد جو حدیث شریف ہے اس کی کیا ایتھنٹکسی جو ہے، کیا اس پر جو ہے وہ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یہ یقینی طور پر حضور کا ہی کلام. میں نے کہا کوئی اور بات، میرے پاس یہی بات ہے، لیکن قرآن پر تو یقین ہے کہ قرآن وہی ہے. میں نے کہا اس کے لیے تو باقاعدہ امت میں محکمہ بنا اسماء الرجال کا ہے، اور امت نے اتنی محنت کی ہے. مجھے پتا تھا کہ اس بات کو اتنا نہیں سمجھ پائے گا، لیکن پھر بھی میں نے عرض کیا اور آپ کو بھی سمجھانا چاہا. میں نے کہا امت نے اتنی، یہ امت ختم نبوت والی ہے اس لیے محنت کی. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے کسی کی سیرت محفوظ نہیں، صورت محفوظ نہیں، کلام محفوظ نہیں، لیکن اس امت میں نبی کا بولنا بھی محفوظ ہے، دیکھنا بھی محفوظ ہے، سننا بھی محفوظ ہے، پکڑنا بھی محفوظ ہے، واش روم میں جانے کا انداز محفوظ ہے، دعا محفوظ ہے. سبحان اللہ.